مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو جو ہمیں حاصل ہوتی ہے مذاہب سے، اور اس انفارمیشن کو، اس معلومات کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان معلومات سے جو انسان نے حاصل کی ہے اپنی عقل سے، اپنی شعور سے، اپنی ہزاروں سال کی جستجو سے۔ آبجیکٹو ہمارا بڑا سادہ سا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان دونوں طرح کی معلومات کو میچ کریں، میپ کریں، کمپیئر کریں، اور یہ جانیں کہ در حقیقت کوئی بھی علم، چاہے وہ عہد قدیم کا ہو یا عہد جدید کا، وہ در حقیقت خالق حقیقی کے وجود کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے اور اسی ڈائریکشن میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے دو پروگرامز میں مائنڈ اوور میٹر کی دو بنیادی انٹرنسک کوالٹیز کو ڈسکس کیا، ایک برین، دوسرا مائنڈ۔ آج ہم اسی دماغ اور ذہن کے راستے کی تیسری چیز پہ بات کریں گے، جو ہے انسانی روح۔ ہیومن سول کیا ہے؟ کیا انسانی روح لافانی ہے؟ کیا روح کی کوئی شکل و صورت ہے؟ اور انسانی روح کس طرح انسان کے وجود کو اس دنیا میں رہنے کے قابل بناتی ہے؟ ان سب باتوں پہ ہم بات کریں گے اور اپنے اسکالرز سے ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ارشد ملک صاحب۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں اور آپ انٹرنیشنل سرکٹ آف ٹیکنوکریٹ سے پچھلی 2 دہائیوں سے ایسوسیٹڈ ہیں اور کرنٹلی ایکڈیمکس میں انوالوڈ ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب۔ آپ سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل فورم آف تھنکرز کے، اور آپ بھی درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فہد علی رضا صاحب۔ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور فلسفی میں کوالیفائڈ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں معروف ریلیجس اسکالر جناب ڈاکٹر فضل احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، اس ملک میں 12 PhDs کے اتالیق ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی عباس صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہیں، دین و دنیا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سکندر خان صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، انجینئر ہیں، اور مذاہب اور عقل انسانی کے حوالے سے ریسرچ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ I welcome all of you to our program, sirs. ڈاکٹر صاحب، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں روح کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے، اور میں اس کو کوٹ کروں گا کہ کہا جا رہا ہے، جو ظاہر انگریزی میں ہم اس کو اردو میں کہہ رہے ہیں، کہ انسان کا غیر مادی اور لافانی جز، زندگی میں جسم کے ساتھ اور موت کے بعد الگ ہونے کی صلاحیت۔ ظاہر یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کوٹ کر رہی ہے۔ ہمیں دین اسلام کے حوالے سے بتائیے کہ روح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس تعریف میں ایک لفظ آیا لافانی، دین اسی پر حرف گیر ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لافانی صرف خدا کی ذات ہے، ٹھیک، یہاں تک کہ روح کو بھی موت ہے اور موت کو بھی موت ہے۔ واہ، کیا بالکل ٹھیک ہے۔ اس وضاحت کے بعد آتے ہیں روح کی طرف۔ یہ روح کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ روح کیا ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ روح تو اللہ کا ایک حکم ہے، اذن ربی ہے، حکم ربی ہے۔ اب میں روح اور جسم کی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کی اقسام پر بھی بعد میں ہم روشنی ڈالیں گے
آپ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں، جیسے میرے سامنے یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ لائٹ ایک بٹن کا محتاج ہے، کرنٹ کا محتاج ہے، جو در حقیقت جسم، اور لائٹ کی مثال روح کی ہے اور تار کی مثال جسم کی سی ہے۔ ٹھیک، تو اگر ہم بٹن کو آف کر دیتے ہیں تو یہ اس جسم سے ہم روح کو سلب کر لیتے ہیں، تو گویا اندھیرے میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ جب مائک میں بول رہے ہیں، لائٹ نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، تو مائک مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مائک ہے لیکن نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے انسانی جسم جو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ جسم اس مائک کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو قوت گویائی، جو میں جو بول رہا ہوں یا چل رہا ہوں، جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، اس کرنٹ کی طرح جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا بٹن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت بھی کہا ہے کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، ہر ایک جاندار کو۔ اذا جاء اجلھا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آئے گا بٹن دبانے کا، جب ہم بٹن دبا دیں گے تو ایک پل کی بھی ہم مہلت نہیں دیں گے، نہ آگے نہ پیچھے۔ ناظرین، روح کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن شروع کیا ہے، اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ڈاکٹر فضل صاحب کے تھرو۔ ایکسپرٹ سے ہم اس بارے میں مزید جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں لینا ہوگا ایک وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی، اور ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے روح۔ ڈاکٹر صاحب، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ قدیم مصریوں کا کانسیپٹ تھا کہ دو روحیں ہیں، ایک کو موت ہے اور ایک موت کے بعد آزاد ہے، یعنی سول اور اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے۔ عبرانی قدیم زمانے میں سمجھتے تھے کہ روح جسم سے جدا نہ تھی، مگر بعد میں اور جدا ہو جائے گی، لیکن اس وقت وہ لازم و ملزوم ہے جسم کے ساتھ۔ یہودیوں کے ہاں جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عیسائیت بھی یونانی کانسیپٹ کو فالو کر رہی ہے روح کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی روح لافانی ہے، اور جب ایک بچے کا وجود ہوتا ہے تو اس کانسیپشن کے وقت روح کو جسم میں ڈالا جاتا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو وہ روح اس سے وڈرا ہو جاتی ہے، لیکن روح کو موت نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب نے واضح کر لیا۔ ہندوازم کے اندر آتما کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس آتما کو جو ہندوازم کے گاڈ کا کانسیپٹ ہے برہما کا، اس کے ساتھ منسلک دکھایا گیا ہے کہ آتما وہی ہے جو خدا ہے، جو ان کا خدا ہے۔ اور بدھ مت تو خدا کے وجود کو ہی اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح مروجہ مذاہب میں تسلیم کیا گیا ہے، لہٰذا وہ روح کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان میں سے تین مذاہب تو ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی یہودیت ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے۔ تو کیونکہ آپ کی ان کی اسٹڈی ہے، تو یہ فرمائیے کہ کس پوائنٹ پر آ کر یہ روح کے کانسیپٹ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور سب کے پاس روح کا وہی تصور ہے جو دین اسلام کا تصور ہے، جو ڈاکٹر فضل احمد صاحب نے فرمایا؟ جی، ڈاکٹر فضل احمد صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل فائنلٹی ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے، اور نہایت خوبصورت انداز میں اور بڑے جامع طریقے سے انہوں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک، ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، یہ ہم تھوڑا سا میں آپ کا اس کو ٹریس کروں گا بڑا بریفلی، کہ باب فرید سے آپ اس کو ہم شروع کرتے ہیں، جی، شکر گنج سے۔ یہ 1175 عیسوی سے 1265 عیسوی ان کا پیریڈ ہے۔ جی، تو وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ وہاں سے کانسیپٹ شروع ہوا، اور ہمارے تمام صوفیاء کرام جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہیں کہ جس وقت اللہ نے انسان کے بت میں اپنا امر ربی پھونکا اور اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دیا، تو یہ اس کا جدائی کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، روح کا فراق کا پیریڈ شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ماسٹر سپرٹ سے وہ الگ ہوئی ہے۔ اب یہ دنیا جو ہے، یہ برہا تو جدائی کو بولتے ہیں، برہا از اے ورڈ، اٹ مینس سیپریشن۔ جی جی، تو یہ بڑا دکھ کا پیریڈ ہے، یہ پین کا پیریڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو صحیح روح ہے، جو واپس جانا چاہتی ہے اپنی ماسٹر روح میں، جی،
تو وہ پوری دنیا کا اس کی جتنی بھی دنیاوی زندگی ہے وہ برہا کا پیریڈ ہے، وہ دکھ کا وہ پیریڈ اس کے بعد ریکنسائل ہوگی تو دوبارہ خوش ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ، اور میں اس پہ اور لوگوں کی رائے بھی